شگاف رامپور کے جانشین نواب کاظم علی خان آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ ہندوستانی ریاست رامپور کے 15ویں نواب ہیں۔ یہ بتائیں کہ کیا ریاست رامپور کی آب و تاب اور نوابی اب بھی قائم ہے؟ مئی 1949 میں رامپور پہلی ریاست تھی جو مرج ہوئی ہندوستان میں، کیونکہ جغرافکلی ہم لوگ بیچ میں تھے، اور اس وقت میرے دادا نواب تھے، نواب رضا علی خان، تو انہوں نے فیصلہ یہ تو لے لیا کہ وہ ہندوستان کا حصہ ہوں گے، لیکن انہوں نے قلعے میں، جیسے یہ بہت بڑا قلعہ ہے، انہوں نے رامپور ریاست کے سب لوگوں کو وہاں بلایا اور اپنا جو ان کا جو فیصلہ تھا وہ انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جن کو یہاں رہنا ہے وہ یہاں رہیں، اور جو پاکستان جانا چاہتے ہیں ان کے لیے میں انتظام کروں گا کہ انہیں سیفلی بارڈر تک پہنچایا جائے، یہ انہوں نے کہا۔ تو ہماری 2 بٹالینز ہوتی تھی رامپور ریاست کی، اس میں سے ایک بٹالین تو رامپور میں رہی لوکل حفاظت کے لیے، اور دوسری بٹالین نے کئی پھیرے کیے ٹرینوں سے جہاں لوگوں کو بارڈر تک انہوں نے پہنچایا۔ اور آج بھی میرے خیال سے رامپور ضلع جو پہلے ریاست تھی وہ اسے ضلع بنا دیا گیا، تو آج بھی 52% مسلمان رامپور ضلع میں ہیں، لگ بھگ 82% مسلمان رامپور شہر میں ہیں، ابھی بھی بہت بڑی مسلمان آبادی ہے وہاں۔ لیکن جو لوگ وہاں گئے اس وقت ہمارے دادا نواب رضا علی خان کے دوست نواب بھاولپور تھے، لیکن ان سے کہا گیا کہ میرے لوگ آ رہے ہیں اور ان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، تو نواب بھاولپور نے بھاولپور سے بارڈر تک اپنی فوج کو بھیجا اور ان لوگوں کو سیفلی بارڈر سے بھاولپور لے کر۔ ریاست کے ختم ہونے کے بعد نواب خاندان کے پاس کیا کیا مراعات اور کیا کیا ان کو سہولتیں حاصل ہیں؟ جب رامپور ریاست مرج ہوئی اس وقت مرجر اگریمنٹ بنایا گیا رامپور کے نواب کے ساتھ۔ اس مرجر اگریمنٹ میں کئی چیزیں لکھی گئیں، کتنے محل نواب کے پاس رہیں گے، کتنے محل سرکار حکومت لے گی، کیا کیا چیزیں رولر کے پاس رہیں گی، کیا کیا چیزیں حکومت لے گی۔ تو اس میں یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ جو رولر ہوں گے ان کو ڈپلومیٹک امیونٹی ملے گی، اپنا ٹائٹل وہ یوز کر سکتے ہیں، انہیں پریوی پرس ملے گا۔ پریوی پرس اس چیز کے اوپر بیس ہوگا جتنی ریونیو وہ ریاست کماتی تھی جب ریاستیں تھیں، اور کئی ایسی چیزیں تھیں، کیا کیا پراپرٹیز رہیں گی، کیا اور جو اسپیشل ان کو کیا پریولیجز، اپنا وہ جھنڈا یوز کر سکتے ہیں، اپنا کوٹ آف آرم یوز کر سکتے ہیں، اپنا تو ایسے کئی چیزیں تھیں، یہ لگ بھگ سب ریاستوں کو دی گئی تھیں۔ لیکن 1971 میں اندرا گاندھی اس وقت پرائم منسٹر تھیں، انہوں نے یہ چیز ختم کر دی، کیونکہ ان کا پرابلم تھا 2 مہارانیوں کے ساتھ، ایک گوالیر کی مہارانی تھی اور ایک جے پور کی مہارانی تھی۔ تو اس پرابلم کی وجہ سے جو بھی انسیکیورٹی ایشوز تھے انہوں نے سب ریاستوں کے گردن کے اوپر تلوار پھیری۔ اس کو پسند تو نہیں کیا گیا؟ کسی نے پسند نہیں کیا اس کو، ہم نے کورٹ میں چیلنج بھی کیا، کئی سال تک وہ چلتا رہا۔ لیکن ہاں میں یہ کہوں گا کہ جو موجودہ سرکار ہے اس وقت، وہ جو پہلے کے رجواڑے تھے، جتنی ریاستیں تھے، ان کو عزت بہت دیتی ہے، جو میرے خیال سے کانگریس کی حکومت میں نہیں ملی، اور وہ دیتے ہیں۔ لیکن اب مجھے نہیں معلوم پاکستان میں اس میں کس طریقے سے یہاں کی حکومت نے کیا کیا، لیکن ہماری جو فریٹرنٹی ہے، جو میں کہتا ہوں جو رائل فریٹرنٹی ہے، اس میں ہمارے رشتے بہت مضبوط ہیں آج بھی، اور پیڑھی در پیڑھی، جو ہمارے دادا کے وقت تھے، جو ہمارے والد کے وقت تھے، میرے وقت میں، میرے بچوں کے وقت، سب وہی رشتے آج بھی قائم ہیں۔ آپ خود 5 دفعہ اتر پردیش اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، آپ کے والد صاحب 6 دفعہ رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے،
آپ کا اسمبلی میں اور بطور وزیر کیا کردار رہا؟ دیکھیے ہمارے والد کے وقت میں سیاست دوسری قسم کی تھی. آپ جانتے ہیں کہ زندگی کی طرح اور جو گلوبلی جو پولیٹکس ہے ہر پیڑھی میں تبدیلی آتی ہے. ان کے وقت میں سیاست بہتر تھی, اب میرے خیال سے اتنی ہے نہیں, اور جسے کہتے ہیں نا کہ اب پالیٹکس ڈائلیوٹ ہو گئی ہے. وہ 6 بار ممبر آف پارلیمنٹ رہے, وزاداری لوگوں میں تھی, بات کے پکے تھے, چاہے ووٹر تھے چاہے لیڈر تھے, سب زبان کے پکے تھے. تو اس میں تبدیلی آ گئی ہے. میں پہلا الیکشن لڑا 96 میں, تو اس الیکشن میں اور میرے آخری الیکشن جو 2022 میں تھا, زمین آسمان کا فرق. وہ لوگ نہیں رہے جو میرے خیال سے 2 سال کے بچے تھے, وہ ووٹر ہو گئے. کتنا وقت کے ساتھ ہر چیز بدل جاتی ہے. سیاست سے تو آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی, لیکن نوابی کی آب و تاب تو قائم ہوگی. جیسے کہتے ہیں نا کہ پرائم منسٹر میں اور پریزیڈنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے, سارا جو پاور ہوتا ہے, جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ از اے فگر ہیڈ. تو آج رولرز ہی فگر ہیڈ ہیں. اصلی جو پاس سینٹرز ہیں وہ تو پالیٹیشنز ہیں. رامپور کے نواب خاندان کی پاکستان کے بھی کئی نواب خاندانوں سے رشتہ داری ہے, اسی طرح بھارت میں بھی آپ کی بہت سی رشتہ داریاں ہیں. وہ کیا کیا ہیں, تھوڑی سا معلومات عامہ کے لیے سمجھائیے. دیکھیے پہلے تو میں ددیال سے شروع کرتا ہوں. میرا ددیال جو ہے, ہم لوگ پختونز ہیں جو اوریجنلی 1704 میں افغانستان سے آئے. پہلا جو جس جگہ وہ بسے وہ پشاور سے لگ بھگ 5 کلومیٹر آگے, جہاں باب خیبر بنائے وہاں وہ رہے. ادھر پھر 50-55 سال سب لوگ وہیں رہے, وہاں شادیاں ہوتی گئیں. تو جو کنبہ تھا ایک طرح سے وہ بڑھتا گیا. تو ہماری رشتہ داری جیسے منگورا میں ہے, منسیرا میں ہے, مردان میں ہے, پشاور اور سوابی, شانگلہ, دیر, ان سب جگہوں میں کہیں نہ کہیں ہمارے پختون, ہم بھی سب پختونی ہیں. اس کے بعد جو انٹری ہوئی ماڈرن انڈیا میں, جو آپ کہتے ہیں جو اب جو ہندوستان ہے, تو بریلی سے ہوئی تھی. اور جو زیادہ تر ہمارے جو قبیلہ تھا وہ زیادہ تر تجارت میں, ان کی جو روزی روٹی تھی تجارت سے ہوتی تھی. تو وہ ان کا جو ٹریڈنگ روٹ تھا وہ فرنٹیئر سے ہوتے ہوئے الموڑا کے پہاڑ اور بریلی میں. اس وقت یہاں مغل سلطنت تھی, اور وہاں مغلوں نے کے سلطنت میں انہیں جگہ ملی. جو آج موجودہ 8 ضلع ہیں اتر پردیش کے, ویسٹرن یو پی کے, جس کا نام روہیل کھنڈ رکھا گیا, وہ پہلا سیٹلمنٹ تھا. اور اس کا جو پہلی جو کیپٹل تھا وہ تھا آولا. تو نواب علی محمد خان جو تھے وہ پہلے روہیلا چیف تھے ہندوستان میں. ان کے 8 بیٹے تھے, تو دوسرے بیٹے فیض اللہ خان کو رامپور ملا. جو 8 ضلع ہیں ان میں ایک ایک بیٹے کو انہوں نے ایک ایک دے دیا. لیکن پرومیننس میں رامپور آیا کیونکہ وہاں کلچر سینٹر وہ ہوتا ہے, ہیریٹیج کا, کلچر کا, ایجوکیشن کا, گیسٹرونومی جیسے کھانا, کوزین کا, میوزک. اب ہمارا اپنا میوزک اسکول رامپور سیسوان گھرانہ, اور تو یہ ساری چیزیں کلچرل سینٹر, تو وہ زیادہ پرومیننٹ میں. مشہور شاعر اسد اللہ خان غالب بھی تو ریاست رامپور سے ہی وظیفہ لیتے تھے. جی, مرزا غالب کا گھر آج بھی رامپور میں موجود ہے. وہاں ایک محلہ ہے راج دوارا, وہاں آج بھی ان کا گھر موجود ہے. جب دہلی جانے سے پہلے وہ وہیں رہتے تھے, لیکن ان کا وظیفہ ملتا رہا. ہاں, رشتہ داریاں تو کیا لگتے ہیں آپ کو؟ سو پھر ہماری ننیان ہے لوہارو کی, تو 80% لوہارو خاندان وہ پاکستان آ گیا, جس میں مامو خورشید قصوری صاحب کی والدہ کی والدہ لوہارو کی تھی, اور جمیل الدین علی صاحب, صاحبزادہ یعقوب خان جو آپ کے فورن منسٹر تھے وہ,
ان کا تو رامپور لوہارو دونوں سے رشتہ ہے، کیونکہ ان کی بہن جو تھی وہ رامپور کی آخری بیگم تھی، میری دادی. تو ان سب لوگوں سے تھا لوہارو خاندان. پٹودی خاندان سے بھی تو آپ کی رشتے؟ وہ تو نواب لوہارو ہمارے نانا جو تھے نواب امین الدین احمد خان اور نواب افتخار علی خان پٹوڈی اور نواب دجانہ اور نواب سچین، یہ چاروں فرسٹ کزنس تھے. اور نواب افتخار علی خان پٹوڈی جو تھے ان کی والدہ لوہارو کی تھی. پٹودی خاندان سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ مشہور بھارتی اداکار سیف علی خان بھی تو آپ کے قرابت دار ہیں. سیف علی خان ان کے دادا ہی تو تھے نواب افتخار علی خان. بالکل. تو ان سے ملاقات ہے آپ کی؟ اور ہاں، سوشلی ملاقات ہوتی ہے کیونکہ وہ مصروف فلم میں تو سب زیادہ مصروف رہتے ہیں. آپ کی نوابزادہ محسن علی خان اور وہ میرے چچا ہیں. نوابزادہ محسن علی خان وہ میرے چچا، میرے والد کے فرسٹ کزن. اور اسلم خٹک صاحب، اور ان کے سسر جو تھے اسلم خٹک صاحب، جی جی، جو کے پی کے گورنر تھے. جی جی. تو ہمارے رشتہ دار سب جگہ. نوابزادہ شیر علی خان پٹودی جو تھے، نوابزادہ شیر علی خان وہ نواب افتخار علی خان پٹوڈی کے چھوٹے بھائی، تو ان کی والدہ بھی تو لوہارو کی تھی. جی جی. تو وہ یہاں فیڈرل منسٹر رہے، وہ منسٹر بھی رہے، بڑا ان کا رول رہا یہاں. جی جی جی. ان کے بیٹے پھر فوج میں رہے. اور پھر بھوپال فیملی جو ادھر تھے. جی جی جی. جو نواب حمید اللہ خان جو آخری نواب تھے بھوپال کے، شہریار خان ان کے بیٹے، ان کی بڑی بیٹی آبدہ سلطان. ہاں جی، آبدہ سلطان جو تھی وہ شہریار خان کی پہلی کی والدہ تھی. اور دوسری آبدہ سلطان کی دوسری بہن تھی ساجدہ سلطان، جو نواب افتخار علی خان پٹوڈی کی ان کی بیوی تھی، ان سے شادی ہوئی تھی. تو اور جو سیف علی خان کی دادی وہ عابدہ سلطان تھی. اور اتفاق سے میں جب کل آ رہا تھا انڈیا سے پاکستان واغہ پہ، تو میری ملاقات عابدہ سلطان صاحبہ کی جو سب سے چھوٹی بہن تھی ان کی بیٹی سے ہو گئی. وہ بھی انڈیا سے آ رہی تھی. کیا علامہ اقبال کو بھی آپ کی ریاست میں جانا پہچانا جاتا ہے؟ نہیں، ان کا تو پورے ہندوستان پاکستان سبھی سے تھے، کیونکہ ان کا جو مشہور انہوں نے لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو انہی کی تو دین ہے وہ. بالکل، ماشاءاللہ. اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے سارے لوگ پھیلے ہوئے ہیں. تاریخ سے آپ کا کتنا لگاؤ ہے؟ مجھے زیادہ تر ہسٹری پسند ہے، اور خاص طور سے جو ہسٹری مغلوں کے بعد کا جو دور تھا، برٹش انڈیا جو تھی، اس میں جس ریاستیں الگ الگ طریقے کی، تو ان کے کیا طور طریقے تھے، ان کا ہیریٹیج کیا تھا، کلچرلی کیسے تھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے دادا جو تھے نواب رضا علی خان، ان کے والد نواب حامد علی خان نے ایک محل بنایا تھا رامپور میں، جو ایسی قلعے میں تھا، اس سے بڑا قلعہ تھا. تو اس کا نام تھا حامد منزل، کیونکہ ان کے نام سے لکھا. وہ حامد منزل 1930s میں پھر نواب رضا علی خان ہمارے دادا رہنے لگے وہاں، اور انہوں نے ادھر اس حامد منزل کو ایک لائبریری کی شکل دی، جو آج ہمارے لگ بھگ 22,000 مینuscripts عربی، فارسی، پرانی ترکی، پشتو اور اردو کی 22,000 مینuscripts. ان پہ کوئی ریسرچ ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ ریسرچ لائبریری ہے، وہاں دنیا بھر کے اسکالرز وہاں آتے ہیں. پاکستان میں تاثر یہ ہے کہ تقسیم کے بعد بھارت میں اردو کو زوال آ چکا ہے. اردو ریاست رامپور میں کتنی زندہ ہے؟ اردو کی بنیاد تو ہمارے ریجن سے ہے، ناردرن ویسٹرن اتر پردیش میں ہی اردو. اور میرے خیال سے اردو ابھی بھی، اردو کے اخبار آج بھی رامپور میں چھپتے ہیں. وہ فرسٹ لینگویج تو ہے نہیں. ہندی کے اخبار ہوتے ہیں، زیادہ تر تو ہندی کے اخبار ہوتے ہیں، انگریزی کے بھی کچھ ہوتے ہیں، لیکن اردو کے بھی اخبار ابھی بھی چھپتے ہیں. مجھے نہیں آتی ہے، میں بول سکتا ہوں بہت بہترین، لیکن میں پڑھ نہیں سکتا. وہ کیونکہ ہم بورڈنگ اسکول میں رہے، اس زمانے میں بورڈنگ اسکول میں اردو پڑھائی نہیں جاتی تھی. کون سے بورڈنگ اسکولز میں پڑھتے رہے؟ میں دہرادون میں بھی تھا، جے پور میں بھی تھا. تو وہاں اس زمانے میں یہ سب سسٹم ہی نہیں تھا. اب تو فورن لینگویجز کا
آپشنز بچوں کو دیے جاتے ہیں, 2-3 فارن لینگویجز وہ ایک ساتھ اپنے اسکول کے کریکولم میں پڑھ سکتے ہیں, جو ہمارے وقت میں نہیں ہوتا تھا. نواز صاحب یہ فرمائیں کہ رامپور میں کون کون سی تاریخی عمارتیں ابھی تک موجود ہیں اور کون کون سی تاریخی روایات شہر کے اندر موجود ہیں؟ رنگ محل ہے, جو پورا زنانہ تھا, یہ سارے عمارتیں وہاں ہیں. پلس رامپور میں ایک رامپور شہر کو ایک سرکولر روڈ بنائی گئی تھی اور ہر طرف سے ایک گیٹ بنا تھا جہاں سے آپ انٹر کر سکتے تھے. مینز اگر آپ کو رامپور میں کسی کونے میں جانا ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ پورے شہر سے گزر کے آپ وہاں پہنچیں. تو ہر کچھ کلومیٹر پہ ایک گیٹ بنا دیے گئے تھے, جیسے حامد گیٹ, شہباد گیٹ, نواب گیٹ, توپ خانہ گیٹ, اس طریقے سے بریلی گیٹ وہ بنا دیے گئے تھے. تو وہ سارے گیٹ ہیں. اس کے علاوہ کئی مزارات ہیں. جو کمانڈر تھے رامپور اسٹیٹ فورسز کے, جنرل عظیم الدین خان, جن کی بیٹی کی شادی جو صاحبزادہ یعقوب خان کے جو والد تھے صاحب الصمد خان, ان کی جو بیوی تھی وہ جنرل عظیم الدین خان کی بیٹی تھی, مگر وہ صاحبزادہ یعقوب خان کی سوتیلی ماں تھی, کیونکہ ان سے ایک ہی اولاد پیدا ہوئی جو ہماری دادی تھی. اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. پھر عبد الصمد خان جو چیف منسٹر تھے رامپور اسٹیٹ, ان کی شادی لوہارو کی پرنسس ہوئی, جن سے صاحبزادہ یعقوب خان پیدا ہوئے. جہانارا بیگم جن کے پہلے شوہر تھے آپ کے جنرل شیر علی خان پٹوڈی. تو یہ 3 بھائی اور 2 بہنیں ان سے پیدا ہوئی. تو عبد الصمد خان کا بھی مزار ہے, جنرل عظیم الدین خان کا بھی مزار ہے. اور ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ ولی لوگ کافی ہوتے تھے, تو ان سب کے مزارات وہاں موجود ہیں. یہ بتائیں کہ جب نوابی کی مراعات ختم ہو گئی, جب محل اور جاگیریں ختم ہو گئیں, تو اب آپ کا ذریعہ روزگار کیا ہے اور کیسے گزارا ہوتا ہے؟ دیکھیے, مجھے معلوم نہیں کہ پاکستان میں کس طریقے سے ٹرانزیشن ہوا, لیکن انڈیا میں تو ایسا ہوا کہ جو رئیس تھے یا جو نواب تھے, مہاراجا جو تھے, ان کا کوئی پروفیشن تو تھا نہیں. تو اکثریت میں 80% یا 85% سب سیاست میں آ گئے, کیونکہ ان کے لائف سٹائل وہی رہے. جو سبجیکٹس تھے وہ ووٹر ہو گئے, پبلک انٹریکشن ان کا وہی رہا. آپ نے کیا کیا؟ انکم جو ہمارے انویسٹمنٹس رہے ہیں, جو شیئرز اور بانڈز, اور اس زمانے میں ہمارے والد نے جو لیے تھے, تو اس میں جو ریٹرنز آتے ہیں وہ ہیں. اور میں جس طریقے سے پروموٹ کرتا ہوں اپنے, جیسے گیسٹرونومی ہے, اس میں آئی اون آلسو جیسے پروفیشنلی ایونٹس مینج ہوتے ہیں, اس طریقے سے. میں آرکیٹیکٹ بھی ہوں, میں نے آرکیٹیکٹ کی طرح کام کیا. میری تعلیم امریکہ میں ہوئی, اس کے بعد میں کام کیا, پھر میں سیاست میں آیا, پھر اب میں حال ہی میں ایویشن میں ہوں, پائلٹ بن گیا. جی. اور میں پروموٹ کرتا ہوں رامپور کے 2 ہیریٹیج کے 2 ایسپیکٹس کو. ایک ہے وہاں کا دسترخوان اور ایک ہے وہاں کا میوزک. دسترخوان جو ہے رامپور کا, اس کی کیا خاص چیز ہے؟ ہر چیز خاص ہے, وہ بالکل الگ ہی تھا. آلدو اس کی بنیاد شنواری تھی, کیونکہ ہم لوگ آئے ادھر ہی تھے سے, تو بنیاد تو جیسے شنواری کھانا ہوتا ہے زیادہ تر ڈرائی, باربی ڈرائی, جیسے کباب, گوشت ہوتا ہے, چاول, جو بریانی یہ ہوتی ہے. لیکن جب میوٹنی ہوئی 1857 میں, تو اودھ ختم ہو گیا. تو اودھ سے جتنے شیفس تھے, جتنے لیرسسٹ تھے, جتنے انٹلیکچوئلس تھے, کیلیگرافرس تھے, یہ سب لوگ رامپور آ گئے. اور وہاں امپرووائز, ہر چیز امپرووائز ہونے لگی. پھر بھی کیا خاص کھانا جو ہے جو آپ کو پسند ہو؟ رامپوری تار گوشت. تار گوشت کیا ہوتا ہے؟ قورمہ ہوتا ہے بیسکلی. ہاں, قورمہ. لیکن اس میں جو مسالے پڑتے ہیں وہ الگ طریقے کے پڑتے ہیں.
کچھ ایسی مرچیں ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں ہی ملتی ہیں. اچھا, صرف پیلی مرچ جو ہوتی ہے اس طریقے کے, اور کچھ وہاں کے جو مسالے ہوتے ہیں خاص طور سے وہ پڑتے ہیں, جس سے اس کا تار بنتا ہے, مانے شوروا. گوشت تو خیر دوسرے طریقے سے بھنا جاتا ہے, تار گوشت ہے. ہمارا حلیم الگ ہے, ہماری نہاری الگ ہے. اور میٹھے میں جیسے میٹھے تو سب سے اچھے عمدہ میٹھے رامپور دسترخوان کے, جیسے گلتھی. یہ دودھ اور چاول کی بنتی ہے, ناٹ لائک فرنی کی طرح نہیں ہوتی, لیکن دوسرا طریقہ ہوتا ہے, اور یہ صرف رامپور میں ہی ملتی ہے. جیسے شاہ پسند جو حلوہ سون ہوتا ہے, حلوہ سون کی بھی کئی ویرائٹیز ہیں. اور ہمارے یہاں حلوے, مرچوں کا حلوہ, ادرک کا حلوہ, پیاز کا حلوہ, ہر گوشت کا حلوہ, لیکن اس میں ہیک نہیں آتی. اچھا یہ بتائیں جو کہ بناتے ایسے ہیں کہ نواب جو تھے وہ تو کئی شادیاں کرتے تھے, رومانس ہوتے تھے, کیا اب بھی نواب اسی طرح ہیں یا بدل گئے؟ آج کل کے تو پولیٹیشین سے زیادہ شادیاں کر رہے ہیں. نوابوں کو تو بہت پیچھے چھوڑ رکھا ہے. آج کل کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو کاروباری لوگ ہیں, وہ تو انہوں نے ان سے بھی آگے نکل گئے. لیکن آپ نے اپنی طور ہم لوگ تو پریکٹیکل ہیں, یو نو, کہ کم اولادیں ہوں تاکہ ان کی پرورش صحیح ہو پائے, کم شادیاں, کیونکہ اس میں بھی اسلام میں انہوں نے اس میں کنڈیشنز رکھی ہیں. سب کو آپ کو ایک طرح سے محبت کرنی ہے سب سے. ان کے ساتھ شاہی قلعہ پہنچے. تحریک خلافت کے رہنما مولانا محمد علی جوہر کا تعلق بھی تو رامپور سے تھا, اور یہ شمائلہ صدیقی بھی انہی کے خاندان سے ہے. ان کی کیا ہسٹری ہے وہاں پہ؟ مولانا محمد علی جوہر رامپور کے ہی تھے, اور اس زمانے میں ہمارے دادا, جب اسٹیٹ پیریڈ تھا, ہمارے دادا نے انہیں اپنے نجی خرچی کے اوپر انگلینڈ بھیجا تھا, ولایت بھیجا تھا تعلیم کے لیے. اور سرکار جو ان کا ریاست کا خزانہ تھا, اس سے ایک بھی پیسہ انہوں نے اشرفی ایک بھی استعمال نہیں کی, سب ان کے نجی خرچے سے. وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کری, اور ان کا انتقال ہوا جروزلم میں. تو ہمارے دادا وہاں پہنچے اور وہاں وہ دفنائے گئے جروزلم میں, اور جہاں وہ دفنائے گئے وہاں انہوں نے ایک مسجد بھی بنوائی, نواب رضا علی خان. اور اس کا بیورا جو ہے وہ انڈین آفیشل ریکارڈز میں ہے. اور یہ بات مجھے پہلے پتہ نہیں تھی, لیکن ایک سینئر انڈین ڈپلومیٹ جو ہمارے امبیسڈر بنے تھے, انہوں نے جب وہ امبیسڈر تھے, تو امبیسڈر کی پوسٹنگ 3-4 سال ہوتی ہے, تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہندوستانیوں کا جو کنٹریبیوشن رہا اس ریجن میں, تو اس میں اس کا تذکرہ بھی تھا. جی وہ ابھی بھی موجود ہے, جو اسلامک سیکٹر ہے, کیونکہ جروزلم میں بھی 3 الگ الگ کرسچن سیکٹر, جوئش سیکٹر, اسلامک, تو وہاں ان کی قبر بھی ہے, اور یہ مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے. تو وہ رامپور کے ایک بہت مشہور شخصیت ہیں, اور ان کے نام سے کافی ٹرسٹ اور کافی ادارے چل رہے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے خیال سے 3 سال پہلے ہمارے ایک 18 میں ایک ہمارے کامن فرینڈ کے ذریعے, اسد شیخ صاحب کے ذریعے, میری ملاقات یہیں لاہور میں شمائلہ سے ہوئی. اور جب ہماری گفتگو ہونے لگی تو یہ ساری چیزیں کھلنے لگیں, ہمیں پتہ نہیں تھا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی, اور جب میں واپس گیا تو میں نے اس کا ذکر بھی کیا. وہاں ہمارے کافی ہسٹورینز ہیں رامپور میں. تو اس کے بعد ہم نے سوچا, سب کی یہ کہنا تھا کہ کیونکہ یہ اس گھرانے سے ہیں جن کی وجہ سے ایک رامپور کی الگ ہی پہچان ہوئی, تو ان کو ایک طرح سے ان کو آنر کیا جائے. تو پھر ہم نے ایک ایوارڈ, میں نے لگ بھگ 2 سال پہلے میں نے شمائلہ کو دیا, نشان اقبال, جو ہمارے ریاست کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایوارڈ تھا. وہ پھر میں نے یہاں اسلام آباد میں شمائلہ صدیقی کو پریزنٹ کیا. شمائلہ, آپ نے اپنے بزرگوں سے رامپور کی کہانیاں تو سنی ہوں گی, وہ کون سی یادیں ہیں وہاں کی, اور مولانا محمد علی جوہر سے آپ کا کیا رشتہ؟ اچھا, میں انڈیا کبھی گئی نہیں, لیکن کیونکہ میرے والد صاحب پارٹیشن کے بہت بعد آئے, دادا بھی بہت بعد میں آئے, اور ان سے کہانیاں سن کے, والدہ سے, والد صاحب سے, پھر بہت سارے رشتہ دار وہیں چھوٹ گئے.
تو خط و کتابت کے ذریعے ہی ایک راستہ تھا، ملاقات کا تو کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں. تو وہ ایک والد صاحب، کیونکہ میں سب سے چھوٹی اولاد بھی تھی اپنے فادر کی، تو بہت قصے سنتی رہتی تھی کہ ہمارا گھر کہاں تھا، کہ فراش خانے کی مسجد کے پاس ہمارا گھر تھا، بلکہ ہمارے آنگن سے مسجد کی دیوار ملتی تھی اور مسجد کا کچھ احاطہ ہمارے آنگن کی حد تک آتا تھا. تو وہ ساری کہانیاں سن کے میں پلی بڑی، اور بہت ساری چیزیں جو لوگوں نے شاید ہسٹری سے جا کے دیکھی ہوں گی وہ مجھے گھر سے پتہ چل رہی تھی. محمد علی جوہر سے کیا آپ کا براہ راست کنیکشن؟ میرے دادا کی سائڈ سے ہے، مطلب میں ان کی ڈائریکٹ ددیال کی سائڈ سے نسل سے ہوں، اور یہی رشتہ ہے. اور اگر وہ باقاعدہ ہمارا ایک شجرہ بنا ہوا ہے جو مولانا محمد علی جوہر کا ہے، جہاں پہ میرے پردادا کا بھی نام لکھا ہوا ہے، دادا کا بھی لکھا ہوا ہے، والد صاحب کا بھی نام ہے. آپ اکثر پاکستان آتے رہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. یہ بتائیں کہ آپ کو بھارت اور پاکستان میں کتنا ثقافتی فرق، کلچرل ڈفرینس نظر آتا ہے؟ دیکھیے اس وقت تو ڈفرینس ہے. میرے خیال سے جب بٹوارا ہوا اس وقت تو دونوں کلچرلی ایک ہی تھے، اور ہر جنریشن کے ساتھ وہ فاصلہ بڑھتا گیا. کیونکہ میں تیسری پیڑھی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ فاصلہ کیا تبدیلیاں ہیں؟ ایک تو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سوچ. میں کلچرلی بات کر رہا ہوں. جو سوچ ہے، جو کسٹمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، میرے خیال سے ہندوستان میں آج بھی قائم ہے اسی طریقے سے جیسے پہلے تھے، پری پارٹیشن کے ٹائم تھے. لیکن پاکستان میں میرے خیال سے ہر چیز تبدیلی بھی آ گئی اور وہ آگے کو بڑھ گئی. زندگی جو ہے وہ ماڈرنٹی کی طرف بڑھ گئی ہے. وہ ہندوستان میں ابھی بھی پرانے کسٹم ٹریڈیشنز ابھی بھی موجود. آپ سمجھتے ہیں ہم پرانی ٹریڈیشن سے نکل کے جدیدیت میں شامل ہو؟ نہیں، آپ تھوڑے آگے، جیسے جو دنیا کے ہر ملک آگے بڑھے، لیکن آپ کی رفتار تھوڑی زیادہ ہے. اچھا. ہماری تھوڑی کم ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں ہندوستان زیادہ ترقی کر رہے ہیں. وہ ترقی الگ بات ہے، لیکن جو ایک جو ایسنس ہے انڈین کلچر کا، جو ایسنس ہے یا جو کسٹمز ہیں پرانے، آپ کو ہر جگہ ہندوستان میں آج بھی نظر آئیں گے. لیکن جو 47 میں یا 50s میں پاکستان میں تھے آج وہ نظر نہیں آئیں گے. آپ کے یہاں جو ہیریٹیج ہے، جیسے لاہور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور آج بھی ایک کلچرل سینٹر ہے، کلچرل کیپٹل ہے پاکستان کا. کیونکہ یہاں کی عمارتیں آپ دیکھیے، صرف یہ قلعہ نہیں جہاں ہم بیٹھے ہیں، لیکن آپ کا جو ریلوے اسٹیشن ہے، یا پرانی حویلیاں ہیں، یا ایچسنس کالج ہے، یا ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے، یہ سارے کلچرل ٹریجرز ہیں، ہیریٹیج کے ادارے ہیں، آج بھی موجود ہیں. شاید ملتان میں ہوں، بھاولپور میں ہیں، لیکن اکثریت میں پاکستان کے شہروں میں نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ ہندوستان میں سفر کریں گے تو ایک صوبے میں، جیسے آپ راجستھان لیجئے، ہر صوبے کے ہر شہر میں آپ کو ادھر کی الگ ہی پہچان، الگ ہی تہذیب، الگ ہی ٹریڈیشنز وہاں نظر آئیں گے. ہمارے ہاں یہ تاثر ہے کہ شاید ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. اس تاثر میں کس حد تک سچائی ہے؟ دیکھیے، یہ تو آپ نے ایک پولیٹیکل کویسچن مجھ سے پوچھا ہے. دنیا کے ہر ملک میں ان کے لوکل جو بھی ان کا دائرہ ہے اس میں سیاست ہوتی ہے، اور ہر طریقے سے سیاست ہوتی ہے. یہاں کی اگر میں مثال لوں، یہاں بھی غیر قانونی چیزیں ہوتی ہیں، ہر ملک میں ہوتی ہیں. مسجدوں میں یہاں بم پھٹتے ہیں، مرنے والا بھی مسلمان، مارنے والا بھی مسلمان، اور نمازی کو مارنا تو سب سے بڑا گناہ. تو یہ تو دیکھیے، یہ انڈیویجول چیز ہے اور یہ پولیٹیکل چیز ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی حادثہ ایک جگہ ہو تو آپ سمجھے کہ جنرلی ہر کوئی ویسا ہے. ہر انڈیویجول کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے. پاکستان بھارت کے تعلقات کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کیا کیا جائے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا مسائل نہیں ہے جس کا سلیوشن نہیں ہو سکتا. لیکن
ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کا آپ سلیوشن نکالنا چاہیں تو. آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت دونوں ملکوں کے کلچر میں تبدیلی آ گئی, لباس میں کیا تبدیلی آئی؟ وہ بھی آ گئی ہے. آپ اور مجھے دیکھیے, آپ بھی شلوار نہیں پہنتے؟ میں بہت پہنتا تھا, لیکن ہمارے یہاں پجامے, سیدھے پجامے زیادہ چلتے ہیں, آپ کے یہاں شلواریں زیادہ چلتی ہیں. اور میرے خیال سے پاکستان میں جنرل پبلک جو ہے اکثریت میں یہ نیشنل جو اٹائر ہے یہ پہنتے ہیں. ہندوستان میں ہمارے, کیونکہ ہمارا ملک بہت ڈائیورس ہے, ملٹی کلچرل ہے, ملٹی لنگوسٹ ہے, تو وہاں ہر جگہ کے اپنا اپنا لباس ہوتا ہے. نارتھ میں الگ, ایسٹ میں الگ, ساؤتھ میں الگ, کیونکہ ہمارا ملک بھی بہت بڑا ہے. اور مگر پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ شلوار قمیض جو ہے وہ تو لگ بھگ پورے ملک میں ہی پہنا جاتا ہے. میوزک کا آپ کے نواب خاندان کو بڑا شوق تھا, اب وہاں میوزک کی کیا صورتحال ہے؟ نہیں, اب نہیں ہے. وہ ایک چیز ہے جو میرے خیال سے جو ایک ویکیوم ہے, جو پہچان ہونی چاہیے تھی. رامپور کا اپنا گھرانہ تھا, بیگم اختر کے ٹھمری اور دادرے وہاں سے شروع ہوئے. جو ہمارے دادا خود کمپوزر تھے, اپنا میوزک خود کمپوز کرتے تھے. اور جو فلم ایکٹر تھے, جو فلم ایکٹر ہیں سنجے دت, ان کی نانی جو تھیں جدن بائی, وہ ہمارے دادا کے کمپوزیشنز گاتی تھیں. ان کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی. بڑے بڑے بالی ووڈ کے اس زمانے کے 30s کے 40s کے جو ایکٹرز ایکٹریسز تھے, وہ پہلے رامپور کے دربار میں گاتے تھے یا وہاں ان کے پروگرام چلتے تھے. تو یہ کئی چیزیں اب نہیں ہے. وہ اس میں میرے خیال سے مجھے اس کا افسوس ہے, کیا وہ چیز نہیں ہے. آپ کو کون پسند ہے پاکستانی میوزک میں, انڈین میوزک میں؟ میرا زیادہ ایکسپوجر نہیں ہے یہاں کے میوزک میں, لیکن میں جانتا ہوں جیسے ملکہ پکھراج تھیں, ان کی بیٹی طاہرہ سید, انہیں میں نے سنا ہے. آج کل جیسے آپ کے جو موجودہ سنگرز ہیں, اور ان 2-4 کو میں نے سنا. یوسف سلی صاحب کی حویلی میں ان کا ایک پروگرام ہوا تھا, وہاں میں نے سنا. تو اب تو موسیقی ہے, اب سر بھی پروفیشنلی اب سر آتا ہے. اس زمانے میں تو ہر چیز را ہوتی تھی کہ جو پیدائشی گویا تھا وہی گاتا تھا, لیکن آج آپ اپنی آواز کو پروفیشنلی ٹیون کر سکتے ہو, اس لائن میں لا سکتے ہو. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. کیا پاکستانی اور ہندوستانی حسن میں بھی کچھ فرق ہے؟ اس میں جواب نہیں دے سکتا. نہیں, یہ تو آپ مجھے بہت بڑی پریشانی میں ڈال دیں گے اگر میں نے اس کا جواب دے دیا. آپ ہماری تعریف کر دیں. نہیں, یہاں تو ہے. یہاں کے جو میرے خیال سے یہاں کے لوگوں میں خوبصورتی بہت ہے. عام انسان کی میں بات کر رہا ہوں, جو ایک سوسائٹی کا ایک لیئر ہوتا ہے اس میں تو ہوتی ہے, لیکن عام انسان میں خوبصورت لوگ ہیں. اور یہ میں کہتا بھی ہوں ہندوستان میں کہ وہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں. اور میرے خیال سے بالی ووڈ تو چاہتا بھی ہے کہ یہاں کے ایکٹرز ایکٹریسز کو وہاں وہ دیں, لیکن جو پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے ہمارے حسن میں کیا خاص چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. تو سب سے پہلے تو آپ اوور آل جسم ہی دیکھتے ہیں یا چہرہ ہی دیکھتے ہیں, لیکن پرسنالٹی کا اثر کافی ہوتا ہے. اور انسان کی ذہنیت کیا ہے. خوبصورت سے خوبصورت لوگوں سے آپ کنارہ بھی کر سکتے ہیں اگر ان کی ذہنیت صحیح نہیں ہو. جو نواب خاندان ہے وہاں پہ بیگمات کا ہولڈ ہے یا مردوں کا ہولڈ ہے؟ Behind every successful man is a woman. یہ تو مغلوں کے ٹائم, اس سے پہلے, چاہے وہ پراکسی میں فیصلے کرتی تھیں, زبان تو جو بادشاہ تھا اسی کی کھلتی تھی, لیکن پیچھے فیصلے کس کے ہوتے تھے؟ آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے؟ ہاں, ہمارے ہاں بھی ایسے. میرے خیال سے سب جگہ ہے, چاہے فیوڈل سوسائٹی ہو. فیوڈل سوسائٹی سامنے سے فیوڈل نظر آتی ہے, لیکن بند کمرے میں کیا ہوتا ہے کس کو پتا. اسی طرح نواب ہے. اسی طرح نواب. تھینک یو. وہ دیسی کھانوں کے شوقین ہیں. فواز سلطان کے ہوٹل کھانا کھانے آئے.